चलिए फिर आज क्या प्रोग्राम है आज का? हज़रत कुछ सवाल हैं जो लाहौरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी दोस्त ने भिजवाए थे। अच्छा, तो ये वही जिसका मैंने कहा था अभी असल हवाले जी असल साथ दें, जी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सिर्फ ज़ुबानी जवाब दिया जाए। जो असल हवाले मैंने कहे थे वो ले आए हैं सारे साथ। जी। ठीक है, अब बेशक चलें शुरू करें। इनका पहला सवाल तो ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे बाद अंजमन का कसरत राय से फ़ैसला वाजिबुल अमल होगा। ठीक है, चुनांचे खलीफा अव्वल के बाद अंजमन के 14 ट्रस्टीज़ में से एक खलीफा अव्वल हो गए, एक खलीफा अव्वल फौत हो गए, बाकी 13 में से ये है किसकी किताब? लाहौरी, ये किताब नहीं है, ये किसी ने पम्फलेट शाया किया है। लाहौरी जमात बरतानिया के मारूफ रुकन है, अच्छा अच्छा, कैसेट तैयार की हुई है, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, वो फैला रहे हैं। वो फैला रहे हैं, उसमें से सवाल जी। अखज़ करके तो एक ठीक है। दोस्त ने भिजवाए हैं। इसमें कहते हैं कि बाकी 13 में से 7 लाहौरी जमात में शामिल हो गए और बाकी 6 मियाँ बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब और उनके करीबी रिश्तेदार थे। लिहाजा लाहौरी जमात का मौक़िफ़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक सच्चा है। अच्छा, ये एक हवाला इन्होंने दिया है और इसका पस मंज़र कोई बयान नहीं किया कि अंजुमन कौन सी अंजुमन की बात कर रहे हैं। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यही वसीयत फरमाई थी और भी कुछ फरमाई थी। मैं भी इसका जवाब देता हूँ, लेकिन इस ज़मीन में मैं ये बता दूँ कि लाहौरी जमात से उलझने के नतीजे में, उनके हमारे साथ उलझने के नतीजे में जमात को बहुत नुकसान पहुँचा है। और बजाय इसके कि हम बैरूनी हमलों का जवाब देते, अंदरूनी तौर पर उलझे रहे और उससे बहुत शदीद नुकसान पहुँचा है। बड़ी बड़ी जमातें जहाँ मसलन सूबा सरहद में थीं, वो आपस में उलझ के उन्होंने ज़ाया कर दी। तो इसलिए हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला तो इस बात पर बशिद्दत कायम रहे कि इनको किसी बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। खुदा की तकदीर ख़ुद इनसे सलूक फरमा रही है और हमसे भी एक सलूक फरमा रही है जो दिन ब दिन नुमायाँ होता चला जा रहा है, खुलता चला जा रहा है। इसलिए अब इसे रोज़मर्रा की आदत न बनाएं। इनके सवालात का जवाब उठा दिए गए हैं, वो तो मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन आइंदा से जो चाहें कहते रहें। आइंदा हमें इनके साथ उलझने और मज़ीद वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। अंजुमन का पस मंज़र ये है कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से ख़बर पाकर बिश्ती मक़बरे की बुनियाद रखी, तो उसके साथ ही ख्वाजा कमालुद्दीन से वगैरह और दूसरे बाज़ साहिब राय लोगों ने ये मशवरा दिया कि ये कानूनी बातें हैं, इनमें बरह रास्त हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का उलझना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वसीयत के साथ कुछ जायदाद के जमात के नाम वक्फ होने से कानूनी तकाज़े पैदा होते थे। और ये पस मंज़र है जिसमें दरअसल जिसको अंजुमन कहा जाता है वो मजलिस कारपरदाज ही थी और मजलिस कारपरदाज ही का नाम इसको दिया गया था। उस सिलसिले में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जहाँ ये फरमाया कि अंजुमन की अक्सरियत का फ़ैसला वाजिबुल अमल होगा मेरे बाद, वहाँ ये भी फरमाया कि हकीम नूरुद्दीन जो सदर हैं, इनका एक का फ़ैसला सब पर हावी है। और हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ही को दरअसल आपने हकीकत में अपना ऐसा काबिल एतमाद नुमाइंदा समझा कि जिनकी राय पर आपको पूरी कुल्लियतन एतमाद था। और हालांकि उसमें हज़रत खलीफतुल मसीह सानी जो बाद में हुए उस अंजुमन में वो भी शामिल थे, मगर नौउम्री की हालत थी। तो सबको, बाकी को एक वोट और हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हकीम नूरुद्दीन साहब को उन सब पर हावी करार दे दिया। ये पस मंज़र है। वो फ़ैसले दरअसल जिनकी बात हो रही है उनका असल ताल्लुक़ बिश्ती मक़बरे के इंतज़ाम और इंसराम से था। इसके अलावा भी आपने कुछ बातें फरमाई हैं। फिर आपके विसाल के बाद जो वाक़यात हुए हैं और अल्लाह ताला की तरफ से एक ताईदी शहादत खिलाफत के हक़ में ज़ाहिर हुई है, उसका ज़िक्र ये छोड़ देते हैं। अब मैं आपको हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल की ज़ुबान में, जिनके मुताबिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का फ़ैसला था कि
अंजुमन के सदर होंगे और इनका एक वोट बाकी सब पर हावी होगा। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल की ज़ुबान में अंजुमन और खिलाफत के दरमियान जो कशमकश चली है उस दौर में, और हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल का क्या मौक़िफ़ था, क्या मसलक था, पहले मैं ये बताता हूँ। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने फरमाया, और ये बदर जिल्द 8 अल-हकम 28 अक्टूबर 1909 में शाया हुआ है। यानी उस वक्त से कुछ लाहौरी ख़यालात के, जो बाद में लाहौरी कहलाते हैं, ऐसे लोग थे जिन्होंने बातें करके हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल को तकलीफ़ पहुंचाई, और वक्तन फ़वक्तन आपने उसका खूब जवाब दिया है। एक इक़्तिबास है, खुदा ने जिस काम पर मुझे मुकर्रर किया है, मैं बड़े ज़ोर से खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि अब मैं उस कुर्ते को हरगिज़ नहीं उतार सकता। अगर सारा जहान भी और तुम भी, यानी अंजुमन के सारे मेंबर जो इस वक्त सामने हैं, तुम भी या उन मेंबरों में से वो जो मुखालफत कर रहे थे, जिनको कहा जा रहा है कि अक्सरियत में थे, अगर सारा जहान भी और तुम भी मेरे मुखालिफ हो जाओ तो मैं तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करता और ना करूँगा। तुम मुआहदा का हक़ पूरा करो, यानी बैत का, फिर देखो किस कदर तरक्की करते हो और कैसे कामयाब होते हो। मुझे ज़रूरतन कुछ कहना पड़ा है, उसका मेरे साथ वादा है, यानी अल्लाह का, कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे दोबारा बैत लेने की ज़रूरत नहीं। तुम अपने पहले मुआहदा पर कायम रहो। एक दफ़ा जो बैत कर बैठे हो, अब जो कहते हो कि हमसे गलतियाँ होगी, दोबारा बैत लेने को ज़रूरत नहीं है, उसी पर कायम रहो। ऐसा ना हो कि निफाक में मुब्तला हो जाओ। अगर तुम मुझ में कोई एवजाज लिखो, क्या लिखा? एवजाज लिखा हुआ है ना, हाँ, एवजाज देखो तो उसकी इस्तिकामत की दुआ से कोशिश करो। मुझे कोई टेढ़ापन या कमज़ोरी तुम्हें नज़र आए, तुम्हारी आंखें देखें, तो मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ करो और इस ज़रिए से उस कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करो। मगर ये गुमान ना करो कि तुम मुझ बूढ़े को आयत या हदीस या मिर्ज़ा साहब के किसी कौल के माने समझा लोगे। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा समझता हूँ। ये गुमान मत करो कि तुम मुझ बूढ़े को आयत या हदीस या मिर्ज़ा साहब के किसी कौल के माने समझा लोगे। ये सुन लें अब भी। अगर मैं गंदा हूँ तो यूँ दुआ मांगो कि खुदा मुझे दुनिया से उठा ले, फिर देखो कि दुआ किस पर उल्टी पड़ती है। तौबा करो और दुआ करो और फिर दुआ करो। मैं फरवरी 9 माह से इस दुख में मुब्तला हूँ। अब तुम इस बुढ़े को तकलीफ़ में न डालो और इस पर रहम करो। ये एक ऐलान है हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जिनके हाथ पर इन सब मेंबरान ने बैत की और जिनके हाथ पर सारी जमात ने बैत की। ये वहम के अंजुमन ने बनाया था, ये बिल्कुल झूठ है। अंजुमन को खुदा ने मजबूर कर दिया था कि सारी जमात के साथ खिलाफत की बैत पर इकट्ठी हो जाए, ताकि बाद में किसी को ये उज़र न रहे कि अंजुमन का फ़ैसला क्या था और क्या हैसियत रखता है। फिर फरमाते हैं, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे भी खुदा ने खलीफा बनाया है। अगर कोई कहे कि अंजुमन ने खलीफा बनाया है, सुन लें, तो वो झूठा है। इस किस्म के ख्यालात हलाकत की हद तक पहुँचाते हैं। तुम इनसे बचो। फिर सुन लो कि मुझे ना किसी इंसान ने, ना किसी अंजुमन ने खलीफा बनाया, और ना मैं किसी अंजुमन को इस काबिल समझता हूँ जिसके हाथ में इनके नज़दीक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सारी जमात की ज़माम थमाई थी। इनके नज़दीक वो समझाते हैं हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल को कि अंजुमन क्या है। आप फरमाते हैं, मुझसे बेहतर तुम नहीं समझते। सुन लो कि मुझे ना किसी इंसान ने, ना किसी अंजुमन ने खलीफा बनाया, और ना मैं किसी अंजुमन को इस काबिल समझता हूँ कि वो खलीफा बनाए। बस मुझको ना किसी अंजुमन ने बनाया और ना मैं उसके बनाने की कदर करता हूँ, और इसके छोड़ देने पर थूकता भी नहीं। ये अंजुमन है जिसकी बात कर रहे हैं। छोड़ देने पर थूकता भी नहीं,
اور نہ اب کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی رضا کو مجھ سے چھین لے. آگے سنیے. میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ مطاع ہے. وہ ایک فیصلہ جو ساری انجمن کے فیصلوں پر حاوی تھا. یہ ان کو بھول جاتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول جب یہ اعلان فرما رہے ہیں تو یہ سارے ممبر زندہ موجود تھے. کسی ایک کا احتجاج بتائیں. بس سر تسلیم خم کر کے وہ سارے مستقلاً اس فیصلے کے حصے دار بن گئے. میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا مطاع خلیفہ مطاع ہے اور یہ دونوں خادم ہیں. انجمن مشیر ہے، اس کا رکھنا خلیفہ کے لیے ضروری ہے. جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت لینا ہے، اصل حاکم انجمن ہے، وہ توبہ کرے. خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تجھے چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو میں اس کے بدلے تجھے ایک جماعت دوں گا. کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھانا یا جنازہ یا نکاح پڑھا دینا اور یا بیعت لے لینا ہے. یہ کام تو ایک ملا بھی کر سکتا ہے. اس لیے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں، اور میں اس قسم کی بیعت پر تھوکتا بھی نہیں. بیعت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے ایک حکم سے بھی انحراف نہ کیا جائے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہ بات کہہ کر انجمن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی حکم سے انحراف کیا تھا تو کہیں پہلے، اور پھر ان سب کو کیا کہیں گے جنہوں نے یہ سمجھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے انجمن کا ممبر بنتے ہوئے ایک لفظ احتجاج کا اس بات کے خلاف نہیں نکالا. بس اگر انجمن کے فیصلے کی بات کرتے ہو تو تمام تر مشترکہ فیصلہ اس بات کے حق میں ہو چکا ہے. آگے سنیے، ابھی تو بات چل رہی ہے. میں اس مسجد میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس مسجد میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے پیر بننے کی ہرگز خواہش نہیں اور نہ تھی، اور قطعاً خواہش نہ تھی. خدا تعالیٰ کے منشا کو کون جان سکتا ہے؟ اس نے جو چاہا کیا، تم سب کو پکڑ کر میرے ہاتھ پر جمع کر دیا، اور اس نے آپ نہ تم میں سے کسی نے مجھے خلافت کا کرتا پہنایا، خلافت کا کرتا پہنا دیا. میں اس کی عزت اور ادب کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. یہ ایک انتہائی منکسر مزاج انسان کا قول ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے احترام میں جوتیوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ اس شخص کا فرمان ہے جس کے متعلق ایک پٹھان صحابی نے روایت کی کہ جب میں کبھی قادیان آتا تھا تو ایک بڈھے کو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں جوتیوں میں بیٹھا دیکھا کرتا تھا، اور کبھی پرواہ نہیں کی کون ہے یہ، کوئی ہوگا. کہتے جب وصال کے بعد پتہ لگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بیعت خلافت ہونی ہے تو میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی بڈھا بیعت سے خلافت لے رہا تھا. تو میں نے کہا اس نے تو جوتیوں سے خلافت پا لی ہے. خدا کے ہاں عزت اور تکریم جوتیوں سے ملا کرتی ہے. اس لیے اس انکسار کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت خلیفۃ المسیح اول وضاحت کر رہے ہیں کہ میں کیوں اپنے متعلق باتیں کر رہا ہوں. اپنے متعلق نہیں، یہ منصب ایسا ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ منصب مسیح موت کی خلافت کا منصب ہے. جیسے اپنے آقا کی عزت کرتے تھے ویسے ہی اس منصب کی عزت کرتے تھے. اپنی ذات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے غور سے سنیں، میں اس کی عزت کرتا ہوں اور ادب کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں تمہارے مال اور تمہاری کسی بات کا بھی روادار نہیں، اور میرے دل میں اتنی بھی خواہش نہیں کہ کوئی مجھے سلام کرتا ہے یا نہیں. ابھی اور بھی چل رہا ہے مضمون.
فرماتے ہیں میں باوجود اس بیماری کے جو مجھے کھڑا ہونا تکلیف دیتا ہے، اس رقعہ کو دیکھ کر سمجھاتا ہوں کہ خلافت کیسری کی دکان کا سوڈا واٹر نہیں۔ کیسری داس ہوا کرتے تھے ایک لاہور میں، انارکلی میں ان کی دکان تھی سوڈا واٹر کی مشہور، چونکہ وہ پرانے زمانے سے مشہور چلی جاتی تھی، اس لیے بچے جب ہم جایا کرتے تھے لاہور تو بہت شوق تھا کہ کیسری کی دکان سے جا کے سوڈا واٹر ضرور پئیں گے۔ آنے کی یا 2 آنے کی اچھی سے اچھی بوتل آ جایا کرتی تھی، تو جس نے وہ دکان نہیں دیکھی اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ کیسری کی دکان کیا چیز ہے۔ یہ کیسری کی دکان انارکلی میں سوڈا واٹر کی دکان ہوا کرتی تھی اور اچھا سوڈا بنایا کرتا تھا۔ اس زمانے کی بات ہے جب بوتل کے اوپر اندر گولی بھری ہوتی تھی، اور وہ جب گیس جاتی تھی اندر تو گیس کے جب سلنڈر سے منہ الگ کرتے تھے تو اچھل کر گیس کے دباؤ سے گولی اوپر آ جاتی تھی۔ پھر اس کے لیے خاص قسم کی لکڑی کی چیزیں بنی ہوتی ہیں، اس کو یوں مار کے تو گولی اندر پھینکتے تھے، جب کچھ گیس نکل جائے کچھ وہ بھی پانی بھی ابل جاتا تھا، پھر اس سے بوتل الٹایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ ہے کیسری کی دکان۔ فرما رہے ہیں خلافت کیسری کی دکان کا سوڈا واٹر نہیں، تو اس بکھیڑے سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ تم کو کسی نے خلیفہ بنانا ہے۔ سمجھتے تھے کہ کیا تکلیف ہے، جانتے تھے کہ انا ہے جو جوش مار رہی ہے۔ غم اور فکر یہ لگ گیا ہے کہ خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ پہ تو بیعت کر بیٹھے، بعد میں اگر خلافت جاری رہی تو مرزا محمود نہ خلیفہ بن بیٹھے کہیں۔ جو دل کے خیالات تھے وہ ان کی طرف بھی منسوب کیے، سمجھتے تھے کہ کہیں وہی نہ بن جائے، گویا خود بنتے ہیں۔ تبھی حضرت خلیفۃ المسیح اول بار بار سمجھا رہے ہیں کوئی خلیفہ نہیں بنا کرتا، اگر بننا ہے تو تم بن کے دکھا دو، تمہیں بھی تو شوق ہے، یا تمہیں ہی شوق ہے اور کسی کو نہیں۔ اگر شوقوں سے اور خواہشوں سے کوئی خلیفہ بن سکتا ہے تو بنو، پھر نہ تم کو کسی نے خلیفہ بنانا ہے، کوئی نہیں بنائے گا، کیونکہ بنانے والا خدا ہے، بندوں کے بس کی بات نہیں۔ اور نہ میری زندگی میں اور کوئی بن سکتا ہے، میرے ہوتے تو تمہیں مجال نہیں، میرے بعد بھی خلافت ہی رہے گی، یہ مضمون ہے۔ انجمن گئی، وہ انجمن جو اپنے آپ کو جماعت کا حکمران سمجھتی تھی اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ وہ انجمن جو خلافت کی خادم تھی اور اسی طرح مطیع تھی جیسے مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی مطیع تھی، اس انجمن نے باقی رہنا تھا۔ لیکن وہ جو ان کے تصورات کی انجمن تھی کہ جماعت پر حاکم بن بیٹھے، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اپنے متعلق نہیں فرمایا، بعد میں آنے کی بات کر رہے ہیں۔ میری زندگی میں تو تم بن سکتے ہی نہیں نا، چھٹی کر جاؤ، میرے بعد بھی تمہیں کسی نے خلیفہ نہیں بنانا۔ اور کیسی سچی بات فرمائی۔ میں جب مر جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ انجمن بحال ہو جائے گی، یہ خیال ہے؟ سنیے، میں جب مر جاؤں گا تو پھر وہی کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا۔ اب بتاؤ کہاں گئے تمہارے اقتباسات اور کہاں گئے تمہارے نفسانی خیالات جو تم انہیں عبارتوں کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ کچھ رہا ہے باقی؟ کوئی اور دلیل ہے تو ڈھونڈو، اپنے بخچے میں سے نکال کے لاؤ۔ فرماتے ہیں جب میں مر جاؤں گا تو پھر وہی کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا، اور خدا اس کو آپ کھڑا کر دے گا۔ وہ کون تھا جو کھڑا ہوا؟ کون تھا جس کو خدا نے کھڑا کیا؟ مرزا محمود کے سوا کوئی اور تھا تو لا کے دکھاؤ۔ تم نے میرے ہاتھوں پر اقرار کیے ہیں، تم خلافت کا نام نہ لو، ہوتے کون ہو تم؟ مجھے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے، اور اب نہ تمہارے کہنے سے معزول ہو سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے۔ اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے۔ پتہ نہیں اپنے ساتھیوں کو کیا کیا باتیں بتاتے رہتے ہیں بیچاروں کو، جن کی نظر نے ان باتوں پر اس کی دھوکے میں مبتلا کیا اور کتنا نقصان جماعت کو پہنچایا، اور عملاً خودکشی کر بیٹھے۔ دیکھو میری دعائیں عرش میں بھی سنی جاتی ہیں، میرا مولا میرے کام میری دعا سے بھی پہلے کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ لڑائی کرنا خدا سے لڑائی کرنا ہے۔
तुम ऐसी बातों को छोड़ दो, तौबा कर लो, थोड़े दिन सब्र करो, फिर जो पीछे आएगा अल्लाह ताला जैसा चाहेगा वो तुमसे मामला करेगा। अंजुमन तो थी ही, पीछे उसने कहाँ से आना था। फरमाते हैं फिर जो पीछे आएगा अल्लाह ताला जैसा चाहेगा वो तुमसे मामला करेगा। मेरा तो ये मामला, मैं तुम्हें ये समझता हूँ, वहाँ बैठे रहो नीचे, वहीं बैठने के तुम हकदार हो, इससे ऊपर उछलने की कोशिश न करना। फिर बाद में जो उसे खुदा खड़े करेगा, वो जैसा तुम्हारे साथ मामला करेगा वही करेगा जो खुदा चाहेगा, यानी खुदा से वो तय याफ्ता होगा और उसके मुताबिक फैसला करेगा। अब सुनिए, फरमाते हैं तुम खूब याद रखो कि माजूल करना अब तुम्हारे इख्तियार में नहीं। तुम मुझ में ऐब देखो, आगाह कर दो, मगर अदब को हाथ से न जाने दो। आगाह करना तकवा के मुताबिक है। ऐब सच्चा देखा या झूठा ख्याल है, ये अलग बात है। कमज़ोरी दिखाई देती है तो आगाह कर दो, मगर अदब को हाथ से न जाने दो, वरना हलाक हो जाओगे। खलीफा बनाना इंसान का काम नहीं, ये खुदा ताला का अपना काम है। बस मुझे अगर खलीफा बनाया है तो खुदा ने बनाया है और अपने मसाले से बनाया है। हाँ, तुम्हारी भलाई के लिए बनाया है। उसको हुकूमत का कोई शौक़ नहीं। जिसे बनाया है वो तुम्हारा हमदर्द है, तुम्हारी खैरखाई चाहता है, तुम्हारी भलाई के काम करता है। खुदा के बनाए हुए खलीफा को कोई ताकत माजूल नहीं कर सकती। इसलिए तुम में से कोई मुझे माजूल करने की कुदरत और ताकत नहीं रखता। अगर अल्लाह ताला ने मुझे माजूल करना होगा तो मुझे मौत दे देगा, तुम्हारे हाथों से माजूल नहीं करवाएगा। अगर अल्लाह ताला ने मुझे माजूल करना हो तो एक ही रास्ता है, मुझे मौत देगा और वो अपने पास बुला लेगा। तुम इस मामला को खुदा के हवाले करो। तुम माजूल करने की ताकत नहीं रखते। मैं तुम में से किसी का भी शुक्रगुजार नहीं हूँ। झूठा है वो शख्स जो कहता है कि हमने खलीफा बनाया। तुम्हें अगर ये वहम है कि तुमने बैत कर ली थी और अंजुमन ने गोया कि मुझे तस्लीम करके अपनी ताकत मेरे सपुर्द की थी और मैं अंजुमन के नुमाइंदा के तौर पर खलीफा हूँ, तो फरमाते हैं झूठा है। ऐसी खिलाफत पे मैं थूकता भी नहीं जो अंजुमन की बनाई हुई हो। तो अब बताइए वो अंजुमन कहाँ गई, किस अंजुमन की बातें कर रहे हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात पर ना इन्होंने गौर किया, ना उनको समझे। अगर कुछ समझा तो सिद्दीक़ समझा, अगर किसी ने जाना तो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाना, जिनके हाथ पर सबको समेट कर लपेट कर खुदा ने बैत करने पर मजबूर कर दिया था। और अगर ये बातें सब झूठी थी तो कौन सा उस वक्त गैरतमंद तुम में था और तकवा शिआर था जो उठकर खड़ा हुआ हो और उसने कहा हो कि हमने बैत तो की है लेकिन हम ये गलत बातें सुनने पर आमादा नहीं है। किसने ये कहा कि अंजुमन मसीह मौत की बनाई के मुतालिक तुम बातें करते हो, तुम जो उनके नायब हो, तुम्हें किसने हक दिया है? कोई आवाज़ थी जो उठी? एक आवाज़ उठी थी जब हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जलाली खुतबा दिया मस्जिद मुबारक में। तो ये लोग खुद जो ऐसी बातें किया करते थे उसके जलाल से मरूब होकर इस तरह तड़पे हैं और रोए हैं और सारी मस्जिद इस तरह गिरियावजारी से भर गई थी कि रवायत बयान करने वाले रवायत करते हैं कि यूँ लगता था जैसे वहाँ बकरियाँ ज़िबा की जा रही हों। एक शोर क़यामत बरपा था, गिरियावजारी से और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। रोते थे और माफ़ियाँ मांगते थे। कितने दिन की माफ़ी थी? उधर आपने आंखें बंद की, उधर वही फितने फिर दोबारा बेदार हो गए। फिर खुदा ने क्या सलूक फरमाया वो अब मैं आपको बताता हूँ। अब सुनिए, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या बनाया था और अपने बाद जिसको कहते हैं जानशीन थी, वो किन मानों में जानशीन थी? सिर्फ यही थी या कुछ और भी बातें खुदा ताला ने आपसे फरमाई थी?
میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد کسی مزید بحث کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، کچھ حصے اس کے طویل ہیں، لمبے مضامین سے تعلق رکھتے، لیکن ایک ایک لفظ غور سے سننے کے لائق ہے، کیونکہ علم و عرفان کے خزانے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا، ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ خدا نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے، لازم کر دیا ہے، لاغلبن انا ورسلی، کہ یقیناً میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو یعنی سچائی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے۔ وہ سچائی ان کے ہاتھ سے بوئی جاتی ہے، اس میں پھر بعد میں آنے والے اضافے نہیں کرتے، اسی کی پرورش کرتی ہیں، اسی کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی اور خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے۔ یہ قدرت کا لفظ خاص اہمیت رکھتا ہے، غور سے سنیے۔ جب ہنسی اور ٹھٹھا اور تان اور تشنیع کر چکتے ہیں، ہنسی اور ٹھٹھا کر چکتے ہیں، تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ ایک ایسا انتظام فرماتا ہے نبی کے وصال کے بعد، اس کی زندگی میں نہیں۔ نبی اپنی زندگی میں وہ نظام جاری نہیں کرتا، وہ بیج بوتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو خدا ایک قدرت کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، اور اس قدرت کے متعلق فرماتے ہیں کہ پھر وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے، مکمل نہیں ہوئے، بیچ میں کام پڑے رہ گئے، وہ اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے۔ یہ قدرت کیا ہے، یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوتا ہے، اس میں کسی خیال آرائی کی ضرورت نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اس مضمون کو کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا، انجمن بنا کر نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا۔ آیت خلافت میں سے یہ حصہ بیان فرما رہے ہیں، یاد رکھیے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔
کہ وہ جو قرآن میں وعدہ فرمایا گیا تھا کہ میں ضرور تمہیں خلیفہ بناؤں گا تم میں سے ان لوگوں کو جو صالح اور نیک عمل کرتے ہوں، فرماتا ہے وہ وعدہ پورا کر دیا. یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے، یہ ترجمہ مسیح موعود علیہ السلام کا ہے. ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے. جس ارض مقدس کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا، 40 سال کے بعد اس وعدے کا پورا ہونے کا جب وقت آیا تو ان کی قوم نے بے وفائی کی. تب اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی ٹال دیا کہ تم ابھی اس لائق نہیں ہو کہ تمہارے حق میں یہ فضل ظاہر ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال مزید صحراؤں میں بھٹکنا پڑا. بڑے دکھ اٹھائے ہیں اس قوم کے ہاتھوں. فرماتے ہیں ابھی وہ مصر اور کنعان کی راہ میں تھے کہ ان کی وفات ہو گئی. وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گیا. اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا. پہلے زندگی میں بے وفائی کرتے رہے، لیکن اس عرصے میں تربیت ہو گئی ہوگی یا رفتہ رفتہ آخر وہ محبت پیدا ہو ہی گئی ہوگی جو ایک نبی سے ہونی چاہیے. کہتے ہیں بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ تورات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمے سے اور حضرت موسیٰ کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے. ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور صلیب کے واقعہ کے وقت تمام حواری تتر بتر ہو گئے اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا. اب سنیے اب کیا ہوگا. یہ مثالیں ساری کن کی ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہ نبوت نہ خلافت، کچھ بھی نہیں. ہم کہتے ہیں امتی نبوت، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. یہ باتیں ہیں مجددوں میں سے ایک مجدد تھے. مثالیں ساری نبیوں کی دے رہے ہیں اور بات خلافت کی کر رہے ہیں. یہ باتیں نہیں سنتے، یہ سنتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی. سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے. سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے. اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو. مطلب میں جانے والا ہوں تمہیں چھوڑ کر، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے. اگر وہ یہ انجمن تھی جس کی باتیں کر رہے ہیں تو مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے دیکھی نہیں تھی، ان کے منہوں کو پہچانتے نہیں تھے، وہ کون سے چہرے تھے کون سے نام تھے یہ جانتے نہیں تھے. کیا فرما رہے ہیں مسیح موعود علیہ السلام؟ کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے. 6 سال کی خلافت کے بعد غائب نہیں ہو جائے گی، وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گی، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. اور وہ دوسری قدرت سنیے، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں. انجمن پہلے کہاں سے آ گئی؟ کچھ بتائیں تو صحیح، کچھ جواب دیں. مسیح موعود کی زندگی میں کہتے ہیں خود انجمن قائم کی تھی، اور اس کو نظر تحقیر سے دیکھ رہے ہو تم اور استخفاف سے دیکھ رہے ہو. مسیح موعود کی قائم کردہ انجمن ہے. اس قدرت کی بات کیوں نہیں کرتے جس کے متعلق مسیح موعود فرماتے ہیں کہ وہ آ نہیں سکتی جب تک میں نہ جاؤں؟ اگر قدرت سے مراد تائید الہیہ لیتے ہو تو مسیح موعود سے بڑھ کر کس کو تائید الہیہ حاصل تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ انتظار فرما رہا تھا کہ یہ فوت ہو جائے تو پھر میں اس کی تائید کروں؟ اس لیے جاہلانہ تصورات سے باز آ جاؤ. ایسے وسوسے اپنے دلوں کے لیے رکھو، دوسرے شریف طبع لوگوں کے دلوں میں کیوں ایسے وسوسے پھیلاتے ہو؟ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی.
یہ وہی قدرت ہے جس کا خلافت کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح اول ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ختم نہیں ہونے والی. یہ منصب بڑا معزز ہے, میں اس کی عزت اور احترام کرتا ہوں, اور میرے بعد جاری رہے گا. پھر جو آئے گا خدا اس کو بنائے گا, خدا اسے کھڑا کرے گا, اور جیسا خدا چاہے گا وہ تم سے سلوک کرے گا. پھر فرماتے ہیں جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے, اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے. یعنی جماعت کے ساتھ جو آئندہ ہمیشہ آنے والی قدرت ہے اس کا تعلق تم سے ہے, کیونکہ مسیح موت کے اوپر تو وہ قدرت حاوی نہیں ہو سکتی تھی. یہ مراد نہیں ہے کہ جماعت سے کوئی زیادہ اونچا وعدہ ہے, مسیح موت سے کم تھا. مراد یہ ہے کہ جس قدرت کی میں بات کر رہا ہوں وہ جماعت کو فتنوں سے بچانے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نظام جماعت کی حفاظت کی خاطر خدا قائم کرے گا. میرے متعلق اور باتیں ہیں, مجھے خدا نے خود اپنا خلیفہ بنایا ہے, مگر میری خلافت جو جاری ہوگی یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو تم میں جاری ہوگی. حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام بہت ہی گہرا اور بڑا عارفانہ ہے. جہاں آیت استخلاف ہے وہاں حضرت محمد رسول اللہ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ آپ کو خلیفہ آپ بنائے گا. آپ کو تو خلیفہ بنا چکا تھا, آپ کو تو اس وقت خدا نے خلیفہ بنا دیا تھا جب ابھی کائنات پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. وہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ہم جو محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے. بس آیت استخلاف کا حوالہ چل رہا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی. تم سے وعدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آیت استخلاف کا حوالہ دے رہا ہوں جس میں جماعت مومنین سے ایک وعدہ ہے, میں اس وعدے کی بات کر رہا ہوں. جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا. یہ اس غلبے کی باتیں ہو رہی ہیں. سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے, تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے. وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے. وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے. اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہے اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے, تو ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں, جن میں سے بہت سی ہم آج اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں. وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی. میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا. ایک مقدس وجود جس کو خدا نے اپنے قرب سے مقدس فرمایا. میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا, اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں. اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے. کہاں ہے وہ انجمن جس کو مسیح موت کا جانشین قرار دے رہے ہیں یہ, اور اس کے غلط معنی سمجھ رہے ہیں؟ وہ وجود وہاں موجود نہیں تھے. بعض وجود ہوں گے جو میرے بعد ظاہر ہوں گے, اور جس طرح میں ایک وجود ہوں, ایک مجسم قدرت ہوں, خدا اسی طرح ان کو قدرت بنائے گا جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے. سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعائیں کرتے رہو, اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تاکہ دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے. اپنی موت کو قریب سمجھو, تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی. یہ ہے اس کیسٹ کا حال جو آپ نے سنی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسوسے پھیلا کر نعوذ باللہ جماعت احمدیہ کو, مبین کو خلافت سے بدزن کر دیں گے, یا اس سے توڑ دیں گے, یا اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا. اب تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جماعت احمدیہ ہے کیا. ان کو پتہ نہیں کہ خلافت کے دیوانے کن کو کہتے ہیں. مسیح موعود علیہ السلام کے معجزوں میں سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ چشمہ رواں جاری فرمایا ہے. جس کو مسیح موعود علیہ السلام چشمہ رواں کہتے ہیں, وہ اصل چشمہ علوم کے علاوہ جو جاری و ساری زندہ چشمہ ہے وہ جماعت احمدیہ ہے.
اور یہ محمد رسول اللہ کے فیض کا ایک قطرہ ہے جسے خدا نے ایک دریا بہا دیا اور یہ بڑھتا رہے گا. اس کی موجیں پہلے سے بڑھ کر طاقتور اور بلندتر ہوتی چلی جائیں گی. اس کا دائرہ پھیلتا چلا جائے گا. اس نے لازماً ایک عالمگیر سمندر میں تبدیل ہونا ہے. کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکے. اور یہ وعدے کس کے حق میں پورے ہو رہے ہیں؟ اس انجمن کے حق میں جس کی تم باتیں کر رہے ہو. یہ وہ سارے وعدے غلط نکلے. اور پھر ایک اور بات جو یہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی تحریریں ہیں جو انہوں نے بیان کی. ایک آدھ تحریر سے ایک مطلب نکالنے کی کوشش کی جس کے جواب میں یہ تحریریں جو میں نے پڑھ کر سنائی ہیں بہت کافی ہیں اگر کسی میں تقویٰ کی رگ ہو. لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے حق میں بھی کچھ فرمایا. وہ بھی تو سوچیں. دعائیں ہی نہیں دیں بلکہ دعاؤں کا جواب بتایا. فرمایا بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا, دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا. بشارت کیا ہے؟ ایک دل کی غذا دی. فسبحان الذی اخسلا دی. وہ بیٹا ہے جو تمہارے نزدیک مرتد ہو گیا اور نوح کا بیٹا بن گیا. اس باپ کا کیا بنا جس نے کہا تھا بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا. نوح نے جب کہا کہ میرا اہل ہے تو خدا نے کہا نہیں, تمہارا اہل نہیں ہے, تم نہیں سمجھتے. مگر مسیح موعود کو تو یہ نہیں فرمایا. بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا, دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا. بشارت کیا ہے؟ ایک دل کی غذا دی. فسبحان الذی اخزلا دی. پھر اور اس نظم میں بہت سے ایسے پاکیزہ اشعار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرما کر جس کے مضمون کو وعدے اور خوشخبریوں کے رنگ میں مسیح موعود پیچھے چھوڑ گئے. اگر وہ سارے وعدے جھوٹے نکلے تو پھر مسیح موعود کی نبوت یا انجمن کا جھگڑا کیا لیے بیٹھے ہو؟ پھر چھٹی کرو. پھر تو یہاں کچھ بھی نہیں رہا. پھر بڑے جاہل لوگ ہو جو دنیا کی مارے بھی کھاتے ہو اور ہاتھ سے سب کچھ گوا بیٹھے ہو. اگر مسیح موعود علیہ السلام کی ساری اولاد کلیتاً تمام اہل بیت بلا استثناء نعوذ باللہ مرتد اور راہ سے حق سے ہٹ جانے والے تھے, گمراہ ہو جانے والے تھے اور گمراہ کرنے والے تھے, تو پھر لیکھ رام کی بیعت کرو جس نے یہی پیشگوئی کی تھی. پھر مسیح موعود کی بیعت کا تمہیں کیا حق ہے؟ وہ کہتا تھا مجھے خدا نے بتایا, میرے خدا نے, کہ جب تم آنکھیں بند کرو گے یہ سارے بکھر جائیں گے, وہ کچھ بھی نہیں رہے گا. اس کی ہر دوسری بات جھوٹی نکلی, یہ بھی یاد رکھو. اس نے کہا تھا قادیان میں کوئی مرزا کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. جو قادیان چھوڑ گئے وہ تم تھے, جو نام لیوا تھے وہ قادیان میں رہے. اور آج بھی قادیان کا نام ساری دنیا میں شہرت پا گیا ہے. وہ بیوقوف جو ہمیں قادیانی کہہ کر تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ساری دنیا میں جہاں وہ قادیانی کا لفظ پھیلاتے ہیں وہاں قادیان شہرت پا رہا ہے. یہ وعدے کس کے حق میں پورے ہوئے ہیں؟ لاہوریوں کے حق میں. سوچو, غور کرو, اس ایک دلیل کا جواب لا کے دکھاؤ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ان کی جماعت کا ایک شخص سید فطر بیچارہ سادہ سا آدمی تھا, اسلم نام تھا ان کا, فوت ہو چکے ہیں. وہ احمدیہ ہاسٹل میں میرے پاس آیا کرتے تھے, اکثر آتے تھے اور کہتے تھے کہ میری ایک حسرت ہے, کاش وہ پوری ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی دلیلیں بڑی مضبوط ہیں, مگر جب میں سوچتا ہوں کہ مسیح موعود کے خاندان کا ایک فرد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے تو میرا دل ڈولنے لگتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ یہ کیا قیامت آ گئی. مسیح موعود کی ساری اولاد نعوذ باللہ ان کے قول کے مطابق نوح کی اولاد بن گئی. تو کہتے تھے میں آپ کو تبلیغ کرنے آتا ہوں, آپ ہو جائیں. وہ میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ساری دنیا کو تبلیغ کر رہا ہوں مسیح موعود کی.
मैं उनको समझाता था, उनको दलाइल देता था। सारा दिन के बाद सिर फेंक कर वापस जाते थे, कहते थे वाकई बातें तो आपकी समझ आ रही हैं, मगर मैं दोबारा जाऊंगा। और वहाँ एक तो मोहम्मद तुफैल साहब हुआ करते थे, तो बाद में वॉकिंग के भी अमीर बनाए गए थे गालबन, उनसे भी वो सबक लिया करते थे। और एक डॉक्टर गुलाम अहमद साहब थे, उनका जिक्र किया करते थे, शेख मिश्री के पास जाके बैठते थे और वो फिर दोबारा अपनी बैटरी चार्ज करके पहुंच जाते थे, कभी रोज़ाना कभी नारे कर करके। कहते अच्छा फिर अब मैं और बातें ले आऊँ, इसका जवाब दे। फिर जब मैं उसका जवाब दे देता था सईद फितरत ज़रूर थी, ये मैं कहूँगा। वो कुछ देर जिद करते थे, फिर आखिर बेकार कजबैसी में नहीं पढ़ते थे, चुप कर जाया करते थे। कहते अच्छा फिर ठीक है, मैं अब दोबारा जाता हूँ, अपने बुज़ुर्गों से इनका जवाब लेकर आऊँगा। वो इन्हीं फेरों में बेचारे फौत हो गए, तौफीक न मिली, मगर दिल में हसरत लिए चले गए कि काश मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का एक आदमी भी गैर मुबैन के मौक़िफ़ की तायद कर दे। 50 साल के करीब गुजर गए इस वाक़े को, 40 से ऊपर, हाँ 52 साल करीबन हो चुके हैं इस वाक़े को, क्योंकि ये 1945 की बात मैं कर रहा हूँ। 45 का ज़्यादा जिक्र है। तो कितने साल हो गए बताइए? 49 साल, तकरीबन 50 साल। और ज़माना बदल गया, उसकी रविशें तब्दील हो गई। वो जमात जिसको ये कादियान में छोड़कर आए थे, कहते थे कि बस वहाँ कुछ भी नहीं रहा, 6 आने या 12 आने कहा करते थे कि हम ख़जाने में छोड़ आए हैं। और कहते हैं अक्सरियत हमारे साथ है। उस अक्सरियत को खुदा ने क्या कर दिया। उस वक्त तो फ़ख्र करते थे अक्सरियत का, अब जब कहते हैं तो कहते हैं कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन, कई छोटे लोग भी तो, छोटी तादाद के लोग भी तो सच्चे होते हैं, बड़ों पर गालिब होते हैं। मगर ये नहीं हुआ करता कि सफ़र इकट्ठा शुरू हो, एक का चंद से शुरू हो और दूसरे का गलबे से, और गलबा अक़लियत में तब्दील हो जाए और अक़लियत जो है वो गलबे में तब्दील हो जाए, और ये कहें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है ये नहीं हुआ करता। आगाज़ एक से हुआ, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन फरमाया अफ़ला यरौना अन्ना अवला है अफ़ला अवला यरौना अन्ना नातिल अर्द ननक़ुसुहा मिन अतराफ़िहा अफ़हुमुल गालिबून। क्या देखते नहीं कि खुदा इनकी ज़मीनें तंग करता चला जा रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़मीन फैलती चली जा रही है। ज़मीन तुम्हारी कम हो रही है, इनकी बढ़ रही है, गालिब तुम आ जाओगे। अकल के नाखून लो, होश के नाखून लो, तुम्हें हो क्या गया है? लाजिमन वही गालिब आएगा जो तुम्हारी ज़मीनें कम कर रहा है और जिसकी अपनी ज़मीन फैलती चली जा रही है। तो तुम्हारा और हमारा ये मामला है। तुम बड़ी शान से निकले थे दमदनाते हुए कि सारा ख़जाना लूट के ले गए, सब कुछ तुम्हारे कब्ज़े में आ गया, जमात की अक्सरियत तुम्हारे साथ है। कहाँ गई वो अक्सरियतें? तुम्हारे तो अपने भी साथ नहीं रहे। अब जो हाल है नौजवानों का, किसी दुनिया में तुम बाकी रह गए, चंद गिनती के। खुदा का खौफ करो, जो रह गए हैं उनको अमन से रहने दो, अपने ही संभाल के रखो, मेरा मतलब है। लेकिन जितनी गुस्ताखियाँ करोगे उतना ही तुम नुकसान उठाओगे। अल्लाह ताला तुम्हें अकल दे, होश के नाखून लो। अब ये बहसें छोड़ दो। मैंने बताया है कि ये मेरा इनके मुतल्लिक आखिरी में यकीनन तो नहीं कह सकता, मगर मैं मज़ीद इनको मुँह नहीं लगाना चाहता। मेरे नज़दीक जो मैंने बातें कर दी हैं, हर वो शख्स जिसके दिल में तक़वा का मामूली सा भी बीज हो, वो पहचान लेगा, जान लेगा कि ये सच्ची बातें हैं और ये वसवसे झूठे और बातिल और बेहकीकत है। अब फरमाइए कोई और बात है?